اللهم صل على محمد وعلى وصيه ووزيره وناصر نبوته علی ابن ابی طالب امیر المومنین علی ولید ذات بلند صلوات الصلاة والسلام علی سیدت الجلیلت المخدومہ عالمت العاملات طاہرت المطہرہ صدیقت الکبریٰ محرومت اناک میراث ابیہا الذی قالت صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرنا علیہ وکیل حسین تے آلیہ اجرکم اللہ بسم اللہ تے جدا ٹر کو فیدو پیا پوندر عباس بھنے جیاں دے رخسار چمینداری اجرکم اللہ بسم اللہ کرم سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھ کیڑے ویلے دا وین شروع کیتا ہے نبی شاہ بالا دے سادات مومنین ازاداروں قدیمی ازادار تشریف فرماؤ میں اودن دا وین شروع کیتا ہے جدا حسین دا سفیر مکے جو تیاری کر کے کوفے دو ٹرے ازادارو عید قریب ہے عید ایام ہر ماں دی خواہش ہوندی ہے جو میں عید اپنے پترا نال کروں اجرکم اللہ ازادارو میں ادرنا قسمت غازی دی بہن دی جدا عید آئیے نہ وارث کو لائی نہ پتر کو لائی اجرکم اللہ ازادارو تائیں تبیانا وکیل حسین تے بی بی آلیہ دا تے جدا ٹر کو فیدو پیا بوندر عباس بھنے جیاں دے رخسار چمینداری ہویا کیا ہے ازاداروں مٹی دبے گراؤنا لے لوگوں پیو پتار جدا چھوٹ گئے نظران تو اجرکم اللہ تے آ بھین دے خیمے گیا ازاداروں گال اللہ کے بھین رکیا کو پیو فضل داروں داری اجرکم اللہ ازاداروں میری توقع تو سونی عبادت ہو گئی تواڈی محبت نو ویکھ کے میں ایک وین اور کرنا ازاداروں جدا عقیل دے پتر دی تیاری ہوئی ہے میری سین قریب آگیا دیئے کہ تیار ہو جناب مسلم دی آواز آن دیئے میں کوفے بیوینا جناب سین دی آواز آن دیئے کوفے ونجنا نے میں نال نہیں ونجنا جناب مسلم دی آواز آن دیئے میں ضرور دونوں نال لے ونجا میرے سردار دا حکم ہوئے
بی بی آدھیے ود کلے کوفے ویسو سیدہ دے نہیں کلے کوفے نہیں وجنا میں اپنے دو پتر نال لے وجنے نا بی بی آدھیے ود حکم کرو کیڑے پتر نال لے ویسو میں توڑے پترانو تیار کراوا سن سو جملہ داداروں سیدہ دے او دو پتر لے وجنے نا جنہاں رات نو تیرے بغیر نیندر نہیں آندیا اجرکم اللہ داداروں جنا پتر تیار ہو گیا میری سین قریب آگے جناب مسلم دے قدمہ دے ہاتھ رکھئے رو رو کے آدھیے میں نہیں آدھی نا وانج کوفے بسم اللہ کران اجرکم اللہ آزاداروں رو رو کے آدھیے میں نہیں آدھی نا وانج کوفے تے ایک منت کنیز پلا میں کیڑی بی بی آدھیے میرے پترانا سان چھوٹا ہے نا پیدل سفار کراوے رو رو کے بی بی آدھیے میرا چھوٹا پتر رات پھوڑر تے ایک اپنے کال سماوے رو رو کے آدھیے تو ابراہیم دا عید پہ میں کو پتر ضرور ملا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین منقلب ینقلبون اما بعد قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت مثل القرآن بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے مالک کائنات چہر دا معصومین علیہ السلام دی عزت و عظمت دے صدقے میں سمیت تمام عزاداران دا اس مقدس مقام تے ٹر آیا اللہ اپنی بارگاہ وچ عبادت شمار فرما جتنیاں حاجات لے کے سادات و مومنین اس بارگاہ چاہن خالق سب دیاں حاجات نو پورا فرمائے بانیان مجلس دی خالق توفیقات خیرج اضافہ فرمائے خالق کائنات 14 دا صدقہ انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرمائے بالخصوص خالق کائنات سید اقرار حسین شادی والدہ مرحومہ نو جناب سیدہ دی شفاعت نصیب فرمائے جتنے بھی سادات و مومنین محبان آل محمد دنیا دے جس کونج موجود ہیں خالق سب دی عزت مال جان دی حفاظت فرمائے علماء حق دا سایہ خالق ساڑھے سرانتے قائم و دائم فرمائے خالق کائنات 14 دا صدقہ جتنے بھی مظلوم نے دنیا دے وچ انہاں دی نصرت فرما ساڑھے وارث حقیقی امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور تاجیل فرمائے انہاں تمام دعاواں دی قبولیت واسطے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی سادات و مومنین بزرگوں جوانوں زیادہ لمبا پڑھنا نہیں وقت اتنے 2 یا 4 حدیثاں نبیان دے سلطان دیاں توڑے گوش گزار کر کے ایک دا ایک جملہ مسائب دا پڑھ کے توڑی ازامت تمام نبیان دے سلطان نے مسجد نبوی دا ممبر نبیان دے سلطان مسجد نبوی دے ممبر تے تشریف فرما ہوئے صحابہ دا مجمع نبیان دے سلطان نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ میں تو انہوں آج ایک حدیث سناونا چاہنا تو انہوں ایک پیغام دیونا چاہنا سارے صحابہ متوجہ ہوئے حکم کرو یا رسول اللہ نبیان دے سلطان جی میں جو ممبر تے تشریف فرما ہننا اشارہ کیتا اپنے بھرا علی ابن ابی طالب علیہ السلام دو اشارہ کر کے نبیان دے سلطان نے ارشاد فرمایا یا علی انت مثل القرآن اے عربی دے جملے میں ترجمہ کر دینا نبیان دے سلطان نے ارشاد فرمایا اے میرا بھرا علی اے میرا جانشین اے میرا وسیع تو میری امت انج ہی ہیں جی میں اللہ دا قرآن ہے
توجہ فرما رہے ہو توجہ کر سو میں تہاڈا پتر ہاں کسی دا برا ہاں تہاڈے گھر دا بندہ میرے نال نہ بھی بولو تے میں تاں بھی راضی ہوں تہاڈے تھوڑا بول سو تے مجلس دی زینت بن جائے دی نہ بھی بولو تے میں راضی ہوں تہاڈے بس توجہ نال سن دے رہو بیک اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام بسم اللہ جی سلامت رہو سوائے اس غم دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو اللہ اس نگری نو سادات و مومنین نو صدا تا ظہور امام زمانہ آباد و شاد رکھے یا علی میرا ویر تیری مثال میری امت چنجے جویں اللہ دا قرآن ہے اسی آج سوشل میڈیا دا دور ہے پریشان ہو جانے ہاں فلاں مولوی فلاں بندہ مولا علی علیہ السلام دی شان سن کے تے اس دے چہرے تے وٹ آ گیا اس دا چہرہ کھلن دی بجائے چہرہ مرجھا گیا کیوں اس دی وجہ ہے جو علی دی فضیلت اس کو برداشت نہیں یہ آج دا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ 1400 سال پہلے نبیان دے سلطان خود موجود ہیں اس وقت بھی ایسے بندے موجود ہیں آج کوئی مولوی ذاکر علی دے فضائل پڑھے تے بندہ سن کے چہرہ مرجھا جائے اے ہور گل ہے تے جدہ نبیان دا سردار خود علی دے فضائل پڑھے تے پھر بندے دا چہرہ مرجھا جائے پھر فرق تے ہے نا یہ آج دا مسئلہ نہیں 1400 سال پہلے دا مسئلہ ہے بندہ کھڑا ہو گیا اس آکھا یا رسول اللہ علی دی تے قرآن دی مثال ایک ہی میں ہو سکتا ہے وضاحت فرماؤ نبیان دے سلطان نے ارشاد فرمایا تو اللہ دا قرآن پڑھے ہے اس آکھا یا رسول اللہ پڑھے ہے یہ جملہ میں کولو پہ آدم بھائی پاک نبی آکھے اسیبتوں پڑھیا ہے سمجھیا نہیں پڑھیا تے ہے سمجھیا نہیں یا رسول اللہ سمجھاؤ پاک نبی نے ارشاد فرمایا قرآن دے وچ ایک ہے سورہ واقعہ دی تلاوت کی تھی اس آگے یا رسول اللہ کئی دفعہ کی تھی یہ توڑا ہی حکم ہے اور میں تھے گزارش کی تھی جاواں نبیان دے سلطان دا فرمان ہے معصوم دا فرمان ہے کہ جس بندے دے رزق وچ کمی ہوئے جیڑا بندہ تنگ دست ہوئے رزق وچ کمی ہوئے کاروبار نہ پیا چلدا ہوئے کوئی پرابلم ہوئے کوئی مسائل ہون معصوم نے ارشاد فرمایا نماز عشاء تو بعد بقیدگی نال سورہ واقعہ دی تلاوت شروع کر دے وے اللہ اس دی تنگ دستی ختم کر چھوڑے سی اس نے کہا یا رسول اللہ میں پڑھی یہ سورت پاک نبی نے ارشاد فرمایا پھر اے آیت بھی پڑھی ہو سی اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں لا یمسہ الا المطہرون آیت قرآن دی ہے پاک نبی نے ارشاد فرمایا اللہ دا قرآن پکار کے آکھ رہا ہے بھئی بغیر طہارت دے کوئی بندہ میرے نیڑے نہ آوے با طہارت ہو کے نجس بندہ قرآن دے نیڑے قرآن و ہاتھ نہ لاوے یا رسول اللہ یہ گل تواڈی ٹھیک ہے تو پھر جڑی علی دی تے قرآن دی مثال پاک نبی نے ارشاد فرمایا میں تنے اسے واسطے سمجھا رہے ہیں جس طرح نجس بندہ قرآن دے نزدیک نہیں نہ جا سکتا اسی طرح نجس ظرف والا بندہ میرے بھیلا علی دی محبت ہی نہیں رکھ سکتا یا علی ایک مل کے نعرہ مارو نا پتہ لگ گیا دماغ یا علی علیہ السلام یا علی علیہ السلام جس طرح نجس بندہ قرآن دے نزدیک نہیں جا سکتا اسی طرح نجس بندہ علی دی نجس ظرف والا بندہ علی مولا دی محبت ہی نہیں رکھ سکتا اور علی مولا دا تے قرآن دا رشتہ میں بڑی ذمہ داری نال حدیث عرض کر رہے ہیں کہ قرآن اس بندے نے پڑھن دا فائدہ دیندہ ہے جس بندے دے دل وچ محبت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور یہ جملہ میں اپنے کولو نہیں آکھ رہا میں مولا دی اپنی زبان تو اس جملے دی تصدیق کرنا چاہنا مولا دی اپنی زندگی دا واقعہ ہے جناب کمیل جڑی دعائے کمیل اسی مساجد تلاوت کر دے ہیں شب جمعہ اس دراوی ان جناب کمیل اے جا رہے ہیں مولا علی علیہ السلام دے نال مسجد کوفہ نماز پڑھن واسطے رستے جانے ہیں ایک گلی جو گزر ہویا ایک قاری قرآن دی آواز آئی
چھت تے بہ کے بڑی سونی سریلی آواز نال تلاوت پیا کردا ہے. جویں اج ہوندا ہے نا کہ ایک بندہ ممبر تو اتریا ہے، بندے ٹر گئے گیٹ تے، جیڑا بندہ دوسرا آیا ہے اس تھوڑی جی سر لائی، سورج خطبہ پڑھیا تے بزرگ ہٹے ہوندے نے بھٹی صاحب آ گئے. ہاں سریلے بندے تے شیعہ جڑے نو ڈے پوندے نے. کمیل آکھیا مولا بڑا سریلا بندہ ہے تو قرآن بڑی سورج پہ پڑھتا ہے، اگر آکھو تے سن نہ لواں. میرے مولا نے ارشاد فرمایا کمیل اس نو قرآن فائدہ نہیں دے سکتا. جناب کمیل ٹر پہ ساڑھے یار زدی تاہان نہیں بھئی مولا ہی تھی میں دسو با کیوں اس فائدہ دینا. مولا دا حکم آئی، جناب کمیل ٹر پہ مسجد اچ نماز پڑھی. نماز پڑھن دے بعد ہون جناب کمیل پہ پوچھ دین مولا ایڈی سورج قرآن پہ پڑھ دے، بڑا پیارا لہجہ ہے، تساں پیا دیو اس نو قرآن فائدہ نہیں دیونا. مولا وجہ پوچھ سکدا؟ مولا نے پھر بھی جواب نہیں دیتا. اور ایک جملہ مولا نے آکھیا کمیل آج جواب نہ پوچھ، کوئی وقت اسی میں علی تیرے اس سوال دا جواب تیریاں اکھاں نال تن وکھیساں. جناب کمیل پھر انتظار کرن لگ پے. جان دے ان بھئی وقت دا امام ہے، وسیع رسول ہے، جوڑتے نہ دے نزدیک آ نہیں سکدا. انتظار کرن لگ پے جناب کمیل. سادات المومنین ایک جنگ مولا علی علیہ السلام نے لڑی ہے، جنگ نہروان، خارجیاں نالے جنگ مولا دی. جداں یہ جنگ دے میدان اچ پہنچے، ایک خیمے دے وچ مولا علی اور جناب کمیل دووے استاد شگرد بیٹھن. طرفین دیاں صفاں لگیاں، خارجیاں وچوں ایک بندہ ظاہر ہویا، اس تلوار کڈی تے پکاریا، اس آکھیا یا علی آ بیر میرے مقابلے چ. توجہ فرما رہے ہو؟ یا علی آ میرے مقابلے چ. یہ مولا علی علیہ السلام دا نام لینا احترام دے نال، عزت دے نال، یہ اساں شیعہ لینے ہیں. میں اس دی زبان پڑھ رہے ہیں، ورنہ میں کوشش کردا کسی معصوم دا بھی نام علیہ السلام دے بغیر میں نہیں لینا، اور لینا بھی نہیں چاہیے. ممبر مظلوم کربلا ہے، قبر حسین ہے، سارے اندر یقین ہے. یقین کرو کسی دا پیو ہوئے نا تے اس دے سامنے اس دے پیو دا نا کوئی رکھا چاچائے تیرے ابے ہنج آکھے آئی، یقین کرو اگر اس دا واس لگے نا تے وہ بندہ اس دیا ناساں بان دے وے. تو میرے ابے دا نا تو انچ آیا ہے تے جدہ اپنے ابے دا نا انج برداشت نہیں کر سکتے، پھر انہاں سردار کائنات دے سردار ہستیاں دا بھی نا رکھا نہیں لینا چاہیے، عزت نال احترام نال لینا چاہیے. جیڑا مقام اللہ نے انہاں نو عطا کیتا ہے، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عہدہ دسنا چاہیے، اس دا اظہار کرنا چاہیے. اس آکھیا یا علی بہرا میرے نال جنگ کر. میرے مولا مسکرا پہ. جناب کمیل آدھن مولا وہ جنگ واسطے بولیں دے تسا مسکران دے ہو. میرے مولا نے ارشاد فرمایا کمیل خیمے جو بہر جا تیرا جواب آیا کھڑے. توجہ جنہ دے ذہن اچ کوفے علی گلی سریلی تلاوت موجود ہے، بہر جا تیرے سوال دا جواب آیا کھڑے. جناب کمیل بہر گئے، ڈٹھا تے بندہ اوہی آئی جڑا اس دن سریلی آواز اچ قرآن پہ پڑھ دائی. میرے مولا نے ارشاد فرمایا کمیل میں تنے اسے واسطے آکھی آئی جیڑا میں علی دے مقابلے چاہ جائے پھر قرآن دیاں آیتاں سر نال پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں. سریلی آواز نال قرآن پڑھ دا روے، اچھے لہجے نال پڑھ دا روے، فائدہ کوئی نہیں. اسے واسطے میرے چھویں آقا امام جعفر صادق علیہ السلام میرے مولا نے ارشاد فرمایا ڈھیر سارے قاری قرآن ایسے ہیں جڑے قرآن دی تلاوت کر دیں اس دے بدلے اللہ دا قرآن انہاں تے لعنت کر دے. مولا پڑھ دے قرآن ہیں، قرآن دی تلاوت پہ کر دیں، مسلمان ہیں، تو پھر اللہ دا قرآن لعنت کیوں کر دے؟
یقیناً معصوم نے ارشاد فرمایا اسی جیڑا بندہ الحمدللہ رب العالمین دی تلاوت کر کے اللہ دے علاوہ کسے اور نو رب اکھے قرآن لعنت نہ کرے تا کیا کرے؟ جیڑا بندہ واللہ خیر الرازقین دی تلاوت کر کے اللہ دے علاوہ کہیں اور نو رازق آکھے قرآن لعنت نہ کرے تا کیا کرے؟ یقیناً معصوم دسنا چاندن جیڑا بندہ انما یرید اللہ لیذھبا عنکم الرجس اہل البیت دی تلاوت کر کے حسنین دی مانو صدیقہ نہ مندہ ہوئے قرآن لعنت نہ کرے تا کیا کرے؟ معصوم دسنا چاہتے ہیں جیڑا بندہ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا دی تلاوت کر کے نبی دے بعد نبی دی آل نال دشمنی رکھے قرآن لعنت نہ کرے تو کیا کرے؟ مل کے حیدری یا علی اس گھر دی محبت اللہ نے واجب کی تھی اور اس طرح واجب کی تھی کہ اس محبت دے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ میں اپنی زبان چاکھ رہے ہیں ترجمہ نبیان دے سلطان دی حدیث تک کر رہے ہیں کہ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں جب تک بعد از پیغمبر دے 12 جانشین پیغمبر دی بیٹی جناب سیدہ دی محبت دل وچ نہ ہوئے۔ نماز ہے پڑھ رہے ہیں لیکن قبول کداں اسی جداں انہاں دی محبت دل وچ اسی۔ اتھے میں ایک جملہ آدھا میں طالب علم ایک پیغام پہنچاونے کہ محبت علی مولا دی دل وچ ہوئے نماز قبول ہے، روزہ قبول ہے، حج قبول ہے۔ کتنا پیارا شعر دا جملہ ہے کہ دل بے مغز علی، وہ کس طرح شعر ہے اس کا ترجمہ یہی بن دے کہ علی مولا دا بغض دل وچ رکھ کے تے خانے کعبے دا چکر لا رہے ہے، طواف کوئی نہیں۔ یہ دا کیم ترجمہ بن دے؟ خالی چکر لا رہے ہے، طواف نہیں۔ کیوں؟ دل وچ محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ واجب ہے محبت علی علیہ السلام۔ نماز قبول ہے تا محبت علی علیہ السلام ہے، روزہ قبول ہے تا محبت علی علیہ السلام ہے۔ افسوس سے گل ہے کہ جڑے علی مولا نال دشمنی رکھ دیں انہاں دی مسجداں بھری ہوئی ہیں تے جنہاں اللہ نے بغیر منگے اس دنیا فانی دے وچ علی اور علی مولا دے 11 پتراں دی محبت عطا کیتی ہے، او نماز دے نیڑے بھی نہیں ویندے۔ افسوس دا مقام پیغام ہے چپ والے جملے نے انہاں تے داد ہوندی ہی نہیں، کیونکہ جملے ایسے کہ انہاں تے مومن جیڑے نعرے پہ مار دے ان سر چھٹ ویندے۔ کوئی نہیں، میں داد دی ضرورت ہی نہیں، میں ایک طالب علم ہاں، میں ایک پیغام پہنچاونا ہے۔ محبت علی علیہ السلام تقاضا کر دیئے ساڑھے کو، فقط ہے نہیں جو اسا کلمہ علی ان ولی اللہ پڑھ لے تے بس ساڑھیاں ذمہ داریاں ختم ہو گئیں۔ میں یاداں ساڑھیاں ذمہ داریاں ختم نہیں ہوں دیاں، جیڑا بندہ علی ان ولی اللہ پڑھ لوے او دیاں ذمہ داریاں ود ویندیاں، ختم نہیں ہوں دیاں۔ علی مولا دی محبت دل وچ، پھر نماز پڑھے، لطف ہے نماز دا۔ علی مولا دی محبت دل وچ اپنے روزے رکھے، پھر ہے لطف روزے رکھن دا۔ حج تے ونجے دل وچ محبت علی علیہ السلام ہوئے، پھر لطف ہے حج کرن دا۔ تے جو نماز دے نزدیک ہی نہیں وینا، کتنا پیارا جملہ ہے۔ اس تو بعد فضیلت دا جملہ مولا علی علیہ السلام دا، ساریاں فضیلتاں ایک جا جمع ہو گئیاں جدہ نبیان دے سلطان نے ارشاد فرمایا یا علی، ایک بندہ 500 سال عمر ہوئے، 500 سالان دے وچ اس دا کوئی حج بھی قضا نہ ہوئے، ہر سال حج تے بھی ونجے، کوئی نماز بھی اس دی قضا نہ ہوئے، کوئی روزہ بھی اس دا قضا نہ ہوئے، احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ دی راہ تے خرچ کر چھوڑے، اپنا واجب ہر ادا کرے، خانے کعبے دا طواف کرنے ہویا عالم غربت وچ ڈھے کے مر ونجے، خانے کعبے دی دیوار دے نال اس بندے دی قبر بن جائے،
پاک نبی نے ارشاد فرمایا یا علی اگر تیری محبت دل وچ نہیں جنت کیا جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکدا حیدری یا علی تیری محبت نہیں جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکدا یہ جنت ہے ہی علی والیاں واسطے یہ اللہ نے بنائی پاک نبی نے ارشاد فرمایا ہی نا پاک نبی نے ارشاد فرمایا مستند حدیث اہل سنت شیعہ دعا گھراں لکھی ہے پاک نبی نے ارشاد فرمایا یا علی اگر ساری کائنات اللہ دی تیری محبت جمع ہو جاندی اللہ نو جہنم بنان دی ضرورت ہی کو نہیں کتنا پیارا جملہ ہے استاد العلماء قبلہ محمد یار شاہ صاحب دا بزرگ عالم دینہ نو فرمائندے ہیں او بندہ خدا زندگی مختصر ہوئی اولاد فرما بردار ہوئی بیوی مطیع ہوئی بے شک گھارے چ ایک ڈنگ دا ہوئی ایک ڈنگ دا نہ ہوئی دل چ علی ہوئی اور چاندہ کیا ہے پھر استاد العلماء اگلا جملہ بھی ارشاد فرمائندے ہیں وعدہ نو بندہ خدا زندگی لمبی ہوئی اولاد فرما بردار نہ ہوئی بیوی مطیع نہ ہوئی دولت دے ڈھیر لگے ہونی دل چ علی نہ ہوئی دنیا تے جمعہ ہی نہ ہوئے محبت علی علیہ السلام یہ اللہ نے بغیر منگے سانو عطا کی تھی اساں سر سجدے چ رکھ کے ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوہا اللہ فرما رہے ہے کہ میرا بندہ تو اگر گننا چاہوے نا میں اللہ دیاں نعمتاں گنا میرا بندہ تیرا ذہن مک سکتا ہے میریاں نعمتاں تو گن نہیں سکتا شمار نہیں کر سکتا اور انہاں ساریاں نعمتاں چو افضل ترین نعمت ہے محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ساری زندگی سر سجدے رکھ کے شیعہ تو اللہ دا شکر ادا کر ہکا شکر ادا کردہ رہو جو تو اللہ میں جے گناہگار بندے نو علی جیسے پاک امام دی محبت عطا کیتی ہے بندے دی زندگی مک سکتی ہے پھر بھی اس نعمت دا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا فقط محبت علی ابن ابی طالب دوسری حدیث پاک پیغمبر دی بس آخری پڑھ کے ایک جملہ مسیب دا میں توڑے کولو دعا لمنی ہے اجے اے جملہ حضم نہ ہی ہویا لوگاں کولو جو پاک نبی ارشاد فرمایا یا علی انت مثل الکعبہ میرا ویر علی تیری مثال میری امت انج ہے جویں اللہ دا گھر بیت اللہ خانہ کعبہ ہے وہ بندیاں کولو پھر گل برداشت نہ ہوئی کھڑا ہو گیا بندہ اسا کیا یا رسول اللہ ایک میں ہو سکتا ہے ایک ایسی مثال تو سندے چھوڑیے سارے ماشاءاللہ نمازی سادات و مومنین بیٹھے ہو اگر بندہ شام نو اے ہن مغربین دا وقت ہو سی وضو کر کے بندہ وضو کرے طہارت کر کے وضو کر کے مسجد جا کے تے بندہ نماز پڑھن لگیا منہ پربت کر لوے یا ڈکھن کر لوے نماز ہوئے سی جڑے نہیں بولے انہاں دی میرا خیال ہوئے سی نہیں ہو سکتی ماشاءاللہ سلامت رہو دی نہیں نماز ہو سکتی پاک نبی یہی مثال دینا چاہتے ہیں جدہ وہ سوال کی تھا نا مولا کیویں کعبے نال علی مولا دی مثال پاک نبی نے ارشاد فرمایا جدہ بندہ باوضو ہو کے باطہارت ہو کے مسجد جا کے ایک لمحے واسطے اس دا منہ خانہ کعبہ تو پھر جائے اس دی نماز باطل ہو جاندی ہے اسی طرح پاک نبی ارشاد فرمائندے نے ایک لحظے واسطے میرے بیرا علی دی محبت تو ذہن پھر جائے اس بندے دا ایمان باطل ہو جاندی ہے اس بندے دا اسلام ختم خوش نصیب ہے شیعہ جس نو اللہ نے بغیر منگے اس پاک امام دی محبت عطا کی تھی جس نے فضیلتہ نال کوئی رل ہی نہیں سکدا کیوں نہیں رل سکدا اہل سنت عالم دین شیعہ ہو گئے انہاں کو لوگ کسے پوچھیا بھئی تسی ساری زندگی کتاباں لکھیاں اسی تو آڈے پیچھے ٹر دے رہے تو آڈے آنکھیں لگ کے اسی عمل کر دے رہے تو ساں ایک ہی کیتا ہے بھئی ایسان اس راہ لا کے تھے آپ شیعہ جواب سن سو بڑے وڈے عالم دین انہاں کیا جواب سنو بے جاؤ تھوڑے سوال اچھے نے میں تو ان جواب دینا بے گئے انہاں کیا میرے شیعہ ہون دی ایک وجہ ہے
انہاں کہا کہ میں جدن دا مدرسے داخل ہویا میں پڑھدا رہا، پھر میں پڑھاندا رہا، پھر میں کتاباں بھی لکھیاں، پھر تانوں تبلیغ بھی کی تھی۔ وہ دے کہ پوری میری اس زندگی دے وچ میں کوئی حدیث ایسی ملی ہی نہیں با کوئی مسئلہ درپیش علی نو آیا ہوئے تے علی کسے غیر دے دروازے تے گئے ہوں۔ بہت بڑی فضیلت دے، پچا گئے ہو نبی صالح۔ پوری زندگی جو میں مطالعہ کیتا ہے، کتاباں لکھیاں پڑھیاں، میں نے کوئی ایسا موقع نہیں، کوئی ایسی حدیث نہیں ملی، ضعیف تو ضعیف بھی نہیں ملی، جو کوئی مسئلہ علی مولا نو درپیش آیا ہوئے تے کسے غیر دے دروازے تے گئے ہوں۔ اگلا جملہ ہونا کیا کہ میں کافی حدیثاں پڑھیاں، ڈھیر سارے ایسے بندے ہیں جدہ مشکل بڑھ ونجیا آخر تے دروازہ علی دا نظر آندائی۔ انہاں کیا میرے شیعہ ہون دی وجہ ہی ہے کہ جیڑا علی کسی مسئلے کسے دے دروازے تے نہیں گیا، اور جس نو کوئی مسئلہ درپیش آیا ہے علی دے دروازے تے آیا ہے، اس بات دی دلیل ہے جو کائنات دا بعد از پیغمبر افضل ترین انسان علی ابن ابی طالب، افضل ترین انسان علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ڈھیر ساریاں اور بھی فضیلتہ مولا دیاں، ایک مولا دی اور فضیلت میں پڑھ چھوڑا میرا خیال ہے، حدیث طیر، تیرہ دن پرندے نو، حدیث طیر جدہ پاک پیغمبر نے خواہش کی تھی اللہ دی بارگاہ وچ، میرا اللہ میرا اج گوشت دل منگ دے، کسے حلال پرندے دا گوشت، اے ہو سکتا ہے بلا نبیان دا سلطان منگے تے اللہ عطا نہ کرے۔ یقین کرو یہ میرا عقیدت دا جملہ ہے بھئی اللہ انتظار اچران دائی با میرا حبیب کوئی شے منگے تے میں دے ماں۔ جنہ پاک پیغمبر نے خواہش کی تھی، دستی روسٹ ہوئے یا پرندہ پاک پیغمبر دے سامنے آ، اور پاک پیغمبر کھادا نہیں، گل اگلی ہے، پاک پیغمبر نے ہن دعا کی تھی، یا اللہ جس طرح اے لطف کیتے ہی نہ کرم کیتے ہی، اے پرندے دا گوشت میں نتا کیتے ہی، اے بھی اہل سنت نے لکھی ہے حدیث، میرا اللہ ہن او بندہ بھی بھیج جیڑا میرے نال بے کے کھاوے، تے اگلی گل بھی پاک پیغمبر کی تھی کہ بندہ بھی او ہوئے جس نال میں بھی محبت کردہ ہوں تو خالق بھی محبت کردہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ پاک پیغمبر دعا منگی، دروازے تے دستک ہوئی، جدہ دستک ہوئی تے گھراں لے آکھیا بھئی حکم کرو، انہاں آکھیا پاک پیغمبر نو ملنا ہے، انہاں آکھیا بھئی اجے بیزی ہیں، اجے مصروف ہیں، پاک پیغمبر نہیں مل سکدے۔ پھر دوسری دفعہ دستک ہوئی، ایک دفعہ باواز بلند صلوات پڑھو محمد والے محمد ذات۔ قبلہ صاحب دی سے تو سلامتی واسطے تمام مسافرین ذاکرین و زامدے سفر بے خطر ان واسطے بلند تر صلوات۔ بسم اللہ کے دوسری دفعہ دستک ہوئی، انہاں کیا پاک پیغمبر مصروف نے، تسی سمجھ گئے ہو صوبہ جڑی ہستی اندروں آکھنا لی آئی، اس دا دل آئی بھائی آج دروازے تے کدی کوئی اور بندہ آ جائے نا تے اے شان اس بندے دی بن جاسی بھائی پاک پیغمبر بھی اس نال محبت کر دیں اور اللہ بھی اس نال محبت کر دیں۔ جنہ تیسری دفعہ دستک ہوئی ہے نا تے پاک پیغمبر نے فرمایا ہون آمن دے جس تے تو انتظار رچیں اس کوئی نہیں آمنا۔ اے اللہ نے بھیجو، اے میرے لفظ نے، پاک پیغمبر نے فرمایا جس دا انتظار تو پہ کر دی ہے نا اس کوئی نہیں آمنا۔ او تیر، او پرندہ، او حلال پرندے دا گوشت پاک پیغمبر نال کھاون علی ہستی دا نام بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ہر مجلس سجادہ رہنا، شیعہ واجبات ادا کر، محرمات تو بچن دی کوشش کر، دین دے احترام کر، دین مذاق نہیں، علی دی دھی چادر قربان کی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو۔ کہیں امتی دی دھی بین نہیں جیڑی شام غریبانو الحافظ والحفیظ دیاں حقلاں دے کے پارے دین دی رہی ہے۔
محمد مصطفیٰ دی دھی آئی تے بہوں وڈی پردے دار آئی اجرکم اللہ زیادہ رو کتنی پردے دار آئی علماء فرمائیں دن جدہ نانے دے روزے تے ونجنا ہوئے آنا سلام کرن واسطے میری سینہ دی ای بابا میں آج نانے دے روزے تے ونجنا ہے میرے مرشد علی فرمائیں دن بیٹا اجے چاندنیاں راتن تاریخ راتاں آون دے بابا آپ نالا سیا ازادہ رو علماء فرمائیں دن جدہ تاریخ راتاں آویں دے اننا علی مولا آپ دھیانوں نا اللہ کے ٹر پاؤں دے آئے ازادہ رو جدہ ٹر دے اننا روزے پیغمبر علیہ پاسے بھج بھج کے مولا علی روزے پیغمبر دے چراغ بجھے نا میری سین دی آواز آندی ہے بابا ہون تے رات دنیا ستی ہوئی ہے تاریخ راتن ہون چراغ کیوں بجھیں دے ہو رو کے فرمائے دے علیہ بیٹھا میری غیرت گوارا نہیں کریں دی کہ نا مارم دی نگاہ تیریاں قدمہ تے پہ جائے اجرکم اللہ جیڑی اتنی وڈی پردے دار آئی آزادہ رو شام غریباں روندی کھڑیے ایک کمینہ ہے جیڑا لٹتا بھی ودائے تے روندہ بھی ودائے رو کے ادھی کمینہ یا لٹ نہیں یا رو نہیں اس کمینے جیڑا جواب دیتے مٹھی تے بے کے رومان آلے صدات و مومنین جگر پھٹ دے کمینہ دے لٹیں دا میں اس وجہ تو آن لٹن آلا میں کلا نہیں چھتری ملکان دے لوگ آئے ہوئے میں نہ لٹیا کوئی اور لٹ لے سی رونا لگلا جملے نبی شالیوں میری سین نے پوچھے تو پھر روندہ کیوں ہے آدھے روندہ اس وجہ تو آن تیرے جے غازی جے بھران میں تیری چادر لا لئیے میرا ہاتھ روکنا لئی کوئی اجرکم اللہ آزادہ رو براد یلفت زیور پاکے آگئی شام دے باروں اجرکم اللہ آزادہ رو سن دران دے علماء و ذاکرین کو لو جو 15 آزانہ سنی اس کھڑو کے آزادہ رو 3 دن کھڑی رہیے وجہ کی آئی علماء فرمائیں دن بازار سجدے رہے کھڑیاں رہیاں علی و بطول دیاں دھیاں دربار سجدے رہے کھڑیاں رہیاں علی و بطول دیاں دھیاں اجرکم اللہ آزادہ رو جدہ 3 دن گزرے نا تاریخ دی علماء نے لکھی ہے 3 دن یزید دے محل جو ایک مستور نکلی ہے جس دا سر تو لے کے پیران تائیں برکا کنیزاں کرسیاں چاہیے ہوئی ہیں جدہ ایک کنیز مستور نکلی ہے نا یزید دے محل جو میری آلیہ سین دی نگاہ پہیے نبی شالیوں تھوڑا جا اندازہ کرو جنت دے بعد شادیاں بہنا مٹھی تے یزید دی بیوی نوکرانی میری سین دی آج ملکہ بڑھ کے ٹری ہے میری سین آلے پاسے جدہ آندہ ڈٹھس نا رو کیا دی کلسوم بہن اے جیڑی سامنے مستور پہ آندی ہے کون ہے میری سین دی آواز آندی ہے علیہ بہن ہے اوہ بی بی ہے جیڑی مدینے ساڑھے برتن دھوندی رہی ہے مدینے ساڑھے گارج کنیز رہی ہے میری سین دی آواز آندی ہے پھر ساریاں کن کر جاؤ سن پہچانے نہیں آزادہ رو ٹر دی ہوئی ہندہ اتھے آئی ہے جتھے میری آلیہ سین مٹی تے بیٹھی آئی کنیزاں کرسی رکھی کرسی تے بہ گئی شاہانہ اندازے پوچھے بی بی تواڈے وچوں تواڈی سردار کون ہے ساریاں بیبیاں میری وڈی سین والے پاسے اشارہ کیتے میری سین دا جدہ اشارہ ہویا ہے میری سین دے موڈے تے ہتھ رکھیا دیئے بی بی کتھو دے وس دے ہو اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو بی بی کتھو دے وس دے ہو میری سین نے آکھے جدہ شریف ہو جڑ ونجن پھر وطن نہیں پوچھیں دے آدھیے نہیں بی بی دسات سے کتھو دے وستے ہو بی بی آدھیے میرا وطن مدینہ ہے اجرکم اللہ آزادہ رہوں جدہ کھیزنا وطن مدینہ ہے آدھی ہر شہر نو عربیچ مدینہ دن کیڑا مدینہ بی بی آدھی مدینہ تو رسول آزادہ رہوں مدینہ تو رسول دا نہ آئے جی میں جو کرسی تو بیٹھی آئی کرسی تو جڑ پئیے مٹھی تے آئیے بی بی آدھی تو ملکیں میں تیری کہہ دینا میں مٹھی تے بیٹھی ہیں تو کیوں مٹھی تے آ گئی ہیں رو گیا دیئے بے شک میں ملکاں تو کہہ دینے لیکن تیرا تعلق اس شہر نال ہے جس شہر نال میرا بہوں وڈا سانگ ہے
رو کے آدھیے میرے پیر رہندن متاں کل نو میری آقا زادی میں ملے تے وات اے نہ آکھے جو میرے شہر دی کہتے نہیں تو کرسی تے بیٹھی رہی او مٹی تے بیٹھی رہی اجرکم اللہ آزادارو جدہ مٹی تے آ گئی پچھن لگ پئی سوال آدھیے بی بی تو مدینے دران علیے وات اے دسا محمد مصطفیٰ نو جان دیوس اجرکم اللہ آدھیے بی بی جی میں جان دیا ان کوئی نہیں جان دا آدھیے محمد مصطفیٰ نو جان دیو سے وات علی مرتضیٰ نو جان دیو سے اجرکم اللہ آزادارو بی بی آدھیے جی میں جان دیا ان کوئی نہیں جان دا آزادارو سوال پوچھ دیا یہ سوال کر گیا دیے بی بی جے علی مولا نو جان دی وات اے دسا میرے علی مولا دا ایک پتر جدا نا حسین حسین نو جان دی اسے علماء فرمیندن جڑی کربلا تو کوفہ تو شام تائیں صبر کر دی رہی آزادہ روحن میری سین دے صبر دے باندھ ترٹ گئے نا رو گیا دیے کی میں نہ جان دی 70 قدم تے کس دا دے دی رہی اللہ اکبر اجرکم اللہ اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو بی بی آدھے کی میں نہ جان دی میں 70 قدم تے کس دا وے دی رو کیا دی بی بی میں بول پہ باندھن میں اگلا سوال کرنا اچھا نہ بولے اے بدماشاں دی بھیڑ بی بی آدھی پوچھ سوال کرنا المولا کیا دیئے جو حسین نو جان دیئے وات علی مولا دی وڈی دینو میں جان دی حسین بی بی آدھی علی مولا دی دانا جا جدا نام لیز بی بی آدھی اللہ مالا کے نجس بزارے او بطول دی دیئے کی میں نا جوا اندہ دیئے میں کی میں نا جوا نجس بزارے بی بی آدھیے دسا تو نانا جیسے میں نو کی میں پتہ لگ سی ازادہ رو جدہ ایسا کے بی بی نا جا رو کیا دیئے اس بی بی دنا زینب ازادہ رو زینب دنام آئے بی بی آدھیے ہندہ میرے چہرے تو والا تھا تو آٹے کھولو پوچھتا کیا میری سین دے ہاتھ نال کوئی نہ ہے نا ازادارو ہاتھ موجود ہے نا پسے گردان بدے ہوئے آئے بی بی آدھیے میرے چہرے تو والا تھا جدا چہرے تو والا تھا ایسا دیئے پہچان کے داسا ہوا زینب میں ازادارو جدا سمجھ گئی ہے جو میں اچڑ گئی ہاں میری آقا ذاتی بازار ازادارو رو کیا دیئے میں نہیں پوچھ دی حسین کی میں لتھے نہیں پوچھ دی اکبر نو برچی کی میں لگیے رو رو کیا دیئے او کن گیا ہے او جنڈ چولے سی کے راکھ گئی آئی ماں زہرائے رو کیا دیئے میں ویکھ رہی او بازار دے وچ میں کو نظر عباس نہیں آئے رو کے ہندا دیئے بی بی او ضعیف کونے بی بی آدھیے میرا پتر سجا دے تر دیئے میرے امام سجا دے کو لئیے رو کے آدھیے تو تا چمیہ سالن دا جوان آیا تیری کمر کیوں جھک گئی ہے تیری داڑھی چٹی کیوں ہو گئی ہے رنن میرے امام رو کے آدھن میری اکبر کمر اور تروڑ گیا ہے میرا تھی گیا چمان تبائے بازار دی پیش اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ